حضرت سفیان بن عیینہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں 3 مخلوق ایسی ہے جو اپنے لیے ذخیرہ کرتی ہے، جمع کر کے رکھتی ہے۔ ایک تو انسان ہے، دوسرے چیونٹیاں ہیں، یہ بھی اپنے لیے خوراک ذخیرہ کرتی ہے، جمع کرتی ہے۔ تیسرے چوہا ہے، چوہا بھی ہر جگہ کو اترتا رہے گا اور ادھر سے اٹھا کر ادھر جمع کرتا رہے گا، ذخیرہ کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مخلوق جمع کر کے نہیں رکھتی ہے۔ تو بہت ساری اللہ کی مخلوق ایسی ہے کہ وہ اپنا رزق ساتھ میں اٹھائے لیے نہیں پھرتی ہے۔ اللہ یرزقھا وایاکم، اللہ انہیں بھی روزی پہنچا رہا ہے اور تمہیں بھی پہنچائے گا۔ اس سلسلے میں پریشان مت ہو، روزی کے سلسلے میں۔ اور حدیث شریف میں تو یہ آیا کہ اگر دوسری مخلوق کی طرح خاص طور پر پرندوں کا تذکرہ آیا کہ پرندوں کی طرح اگر تم اللہ پر توکل رکھو، بھروسہ رکھو، یقین رکھو تو اللہ تمہیں بھی اسی طرح روزی پہنچائے گا جس طرح پرندوں کو پہنچاتا ہے۔ لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اے انسانوں، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرنے لگ جاؤ جس طرح پرندے بھروسہ کرتے ہیں تو تمہیں بھی اسی طرح روزی پہنچائے جس طرح پرندوں کو پہنچاتا ہے۔ صبح سویرے وہ پرندے نکلتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور کہاں جانا ہے یہ بھی پتہ نہیں۔ انسان تو نکلتا ہے کہ بھائی دکان جانا ہے، وہاں روزی کمانا ہے، ٹھیلے پہ جانا ہے، اس کے ذریعے سے معاش اختیار کرنا ہے، مزدوری پہ جانا ہے اور وہاں سے مجھے شام کو 500 روپے یا 1000 روپے ملیں گے، ملازمت پہ جانا ہے، مہینے پہ اتنی تنخواہ ملے گی، یعنی اس کا ٹھیاں ٹھکانا ہے جہاں سے اس کو روزی کمانا ہے، وہاں جا کے بیٹھتا ہے، اپنی ڈیوٹی دیتا ہے، اس کو روزی ملتی ہے۔ لیکن جب پرندے صبح نکلتے ہیں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ کہاں روزی ملے گی، اللہ کے بھروسے پہ نکل پڑتے ہیں اور نکلتے اس حال میں خالی پیٹ۔ انسان روزی کے لیے نکلتا ہے پیٹ بھر کر، صبح ناشتہ کر کے نکلے گا، دوپہر کا کھانا ٹفن ساتھ میں لے کے جائے گا یا پیچھے سے آئے گا، بیچ بیچ میں مرچی بڑا اور کچوری سب کچھ چلتی رہتی ہے، چائے وغیرہ، اور شام کو جب آتا ہے تو خالی پیٹ آتا ہے۔ اتنا سب کچھ کھانے کے باوجود شام کو جب گھر آتا ہے خالی پیٹ۔ اور پرندے خالی پیٹ جاتے ہیں لیکن پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، کوئی بھوکا نہیں آتا ہے۔ اللہ تمہیں اسی طرح روزی پہنچائے گا جس طرح پرندوں کو پہنچاتا ہے۔ تغدو خماسا، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 60 سے کر رہے۔ پچھلے درس میں جو آیتیں تھیں ان میں ہجرت کا ذکر تھا۔ مکہ مکرمہ سے اہل ایمان مکہ کے مشرکوں اور کافروں کے ظلم سے بچنے کے لیے مدینہ آ کر آباد ہو گئے تھے، اور مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ مکے میں کوئی نہیں رہے، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، یہ ضروری تھا۔ لیکن جو مکے میں رہ گئے تھے لوگ، ان کے سامنے ان کے ذہنوں میں 2 باتیں آتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں سے مکے سے نکلے تو کافر لوگ ہمارے تعاقب میں ہمارے پیچھے لگے ہوئے، ان کے ہاتھوں لگ گئے تو ہمیں مار دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور دوسری چیز تھی کہ یہاں مکے میں ہماری زمینیں، ہماری جائیداد، ہمارا کاروبار، ہماری زندگی بالکل ٹھیک چل رہی ہے، یہاں سے نکل کر، یہاں کو چھوڑ کر ایک نئی جگہ جائیں گے تو وہاں پر سیٹ ہونا بڑا مشکل کام ہوگا، ذریعہ معاش کیا ہوگا، زندگی کیسے گزاریں گے، کھانے پینے کا نظم کیا ہوگا، یہ 2 چیزیں ذہن میں آ رہی۔ اللہ نے ان کا جواب دیا۔ پچھلے درس میں ایک چیز تو ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ گھر میں اور وطن میں بیٹھے رہو گے تو کیا موت سے بچ جاؤ گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، گھر میں رہو گے تب بھی موت کا تو سامنا کرنا ہے، موت سے تو کوئی بچ نہیں سکے گا۔
اس لیے اللہ کا نام لے کر مکے سے نکل پڑو اور کافروں کی طرف سے ڈر مت رکھو۔ اور دوسری چیز کا جواب آج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ روزی کے سلسلے میں پریشان مت ہو۔ اللہ کے دین کے لیے، عقیدہ توحید کے لیے تم اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہو تو وہ اللہ تمہیں روزی سے محروم نہیں کرے گا۔ جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ روزی کا انتظام فرمائے گا۔ تم تو انسان ہو، روزی کے لیے محنت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، دوڑ دھوپ کرتے ہو، اللہ نے عقل دی ہے، اللہ انتظام کرے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اللہ تو جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو، حشرات الارض کو، چرندوں کو، پرندوں کو، بے شمار مخلوق کو کھلا رہا ہے، اور وہ مخلوق ایسی ہے کہ اپنی روزی جمع کر کے نہیں رکھتی ہے، اپنے ساتھ نہیں رکھتی ہے۔ انسان کا تو معاملہ یہ ہے کہ انسان ذخیرہ کر کے رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، مستقبل میں، فیوچر میں حالات کیسے ہو جائیں اس کے لیے پہلے سے کچھ نہ کچھ انتظام کر کے رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اولاد بڑی ہونے لگتی ہے تو سوچتا ہے اب ان کی شادی وغیرہ کا انتظام کرنا پڑے گا، بچا بچا کر کچھ نہ کچھ رکھتا ہے، اپنے لیے بھی رکھتا ہے، آنے والی نسل کے لیے بھی کچھ کرتا ہے۔ لیکن دیگر مخلوقات کچھ بھی نہیں، روزانہ کا جو اس کی خوراک کا نظام ہے اس کے لیے بھی وہ جمع کر کے نہیں رکھتی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں 3 مخلوق ایسی ہے جو اپنے لیے ذخیرہ کرتی ہے، جمع کر کے رکھتی ہے۔ ایک تو انسان ہے، دوسرے چیونٹیاں ہیں، یہ بھی اپنے لیے خوراک ذخیرہ کرتی ہے، جمع کرتی ہے۔ تیسرے چوہا ہے، چوہا بھی ہر جگہ کو ترتا رہے گا اور ادھر سے اٹھا کر ادھر جمع کرتا رہے گا، ذخیرہ کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مخلوق جمع کر کے نہیں رکھتی ہے۔ تو بہت ساری اللہ کی مخلوق ایسی ہے کہ وہ اپنا رزق ساتھ میں اٹھائے لیے نہیں پھرتی ہے۔ اللہ یرزقھا وایاکم، اللہ انہیں بھی روزی پہنچا رہا ہے اور تمہیں بھی پہنچائے گا۔ اس سلسلے میں پریشان مت ہو، روزی کے سلسلے میں۔ اور حدیث شریف میں تو یہ آیا کہ اگر دوسری مخلوق کی طرح، خاص طور پر پرندوں کا تذکرہ آیا کہ پرندوں کی طرح اگر تم اللہ پر توکل رکھو، بھروسہ رکھو، یقین رکھو تو اللہ تمہیں بھی اسی طرح روزی پہنچائے گا جس طرح پرندوں کو پہنچاتا ہے۔ لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اے انسانوں، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرنے لگ جاؤ جس طرح پرندے بھروسہ کرتے ہیں تو تمہیں بھی اسی طرح روزی پہنچائے جس طرح پرندوں کو پہنچاتا ہے۔ صبح سویرے وہ پرندے نکلتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور کہاں جانا ہے یہ بھی پتہ نہیں۔ انسان تو نکلتا ہے کہ بھائی دکان جانا ہے، وہاں روزی کمانا ہے، ٹھیلے پہ جانا ہے، اس کے ذریعے سے معاش اختیار کرنا ہے، مزدوری پہ جانا ہے اور وہاں سے مجھے شام کو 500 روپے یا 1000 روپے ملیں گے، ملازمت پہ جانا ہے، مہینے پہ اتنی تنخواہ ملے گی، یعنی اس کا ٹھیاں ٹھکانا ہے جہاں سے اس کو روزی کمانا ہے، وہاں جا کے بیٹھتا ہے، اپنی ڈیوٹی دیتا ہے، اس کو روزی ملتی ہے۔ لیکن جب پرندے صبح نکلتے ہیں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ کہاں روزی ملے گی، اللہ کے بھروسے پہ نکل پڑتے ہیں اور نکلتے اس حال میں خالی پیٹ۔ انسان روزی کے لیے نکلتا ہے پیٹ بھر کر، صبح ناشتہ کر کے نکلے گا، دوپہر کا کھانا ٹفن ساتھ میں لے کے جائے گا یا پیچھے سے آئے گا، بیچ بیچ میں مرچی بڑا اور کچوری سب کچھ چلتی رہتی ہے، چائے وغیرہ، اور شام کو جب آتا ہے تو خالی پیٹ آتا ہے۔ اتنا سب کچھ کھانے کے باوجود شام کو جب گھر آتا ہے خالی پیٹ۔ اور پرندے خالی پیٹ جاتے ہیں لیکن پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، کوئی بھوکا نہیں آتا ہے۔ اللہ تمہیں اسی طرح روزی پہنچائے گا جس طرح پرندوں کو پہنچاتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ وہ خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو جب آتے ہیں پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ اللہ نے خاص طور پر اس کا تذکرہ کیا، کتنے سارے جانور اور کتنی ساری مخلوق ایسی ہے اللہ انہیں روزی دے رہا ہے، تمہیں کیسے محروم کر دے گا جبکہ اللہ کے دین کی خاطر تم اپنا سب کچھ چھوڑ دو گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سب کچھ سن رہا ہے
اور تمہارے حالات سے وہ سب کچھ واقف ہے، اسے علم ہے اور جانکاری ہے، وہ محروم نہیں رکھے گا۔ اور تم یہ سمجھ رہے ہو ایک جگہ ٹھکانہ ہے، آباد ہیں، دکان، کاروبار، تجارت سب کچھ سیٹ ہے، یہاں سے روزی مل رہی ہے، نئی جگہ پہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو بھائی روزی جو پہنچانے کے اسباب ہیں، جہاں سے روزی مل رہی ہے، وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ وہ دوسری جگہ بھی پہنچائے گا۔ ان سے آپ پوچھئے کس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے اپنے کام پہ لگایا ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی مسلسل انجام دے رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے انسان کو روزی ملتی ہے۔ آسمان سے پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے، زمین سے پیڑ پودے غلہ اناج اگتا ہے، سورج اپنی تمازت اپنی گرمی بکھیرتا ہے تو غلے پکتے ہیں، چاند اپنی بھینی بھینی میٹھی چاندنی بکھیرتا ہے تو پھلوں کے اندر اور اناج کے اندر ذائقہ ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے۔ روزی کے اسباب یہ سب ہیں۔ ان سے پوچھئے یہ سب کرنے والا کون ہے، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ تو یہ سب جو شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، وہ کہیں گے پیدا کرنے والا تو بس ایک ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ تو پھر کہاں تم پھرے جا رہے ہو؟ جو پیدا کرنے والا ہے، جو پالنے والا ہے، عبادت کے لائق بھی بس وہی ہے۔ پھر دوسروں کو عبادت کے لائق کیوں سمجھتے ہو، اللہ کی عبادت میں شریک کیوں کرتے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ۔ اللہ ہے جو اپنے بندوں کے لیے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ یہ اللہ کے قبضے قدرت میں اور اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی مصلحتیں ہیں، اس کی حکمتیں اور مصلحتیں وہی جانے۔ جب جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جب جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے فقیر کو محتاج کو مالدار کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے عیش میں زندگی گزارنے والے کو ایک ایک چیز کا محتاج بنا دیتا ہے۔ حالات اس طرح ہو جاتے ہیں، پل بھر میں انسان کیا سے کیا ہو جائے زندگی میں، اور حالات اس طرح پیش آتے رہتے ہیں۔ ابھی سیلاب آیا، آپ دیکھیے پڑوسی ملک میں خطرناک قسم کا سیلاب آیا، BBC پر ان کے ویڈیوز اور ان کے حالات روزانہ ڈال رہے ہیں، دیکھیے پڑھیے، عجیب زندگی سے انسان اوب جاتا ہے کہ کیا ہے زندگی کی حقیقت۔ جو لاکھوں میں تھے، جو دوسروں کو کھلاتے تھے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دروازے پر روزانہ لوگ آتے تھے، ہم ان کو کھلاتے تھے، آج دوسروں کے ہم محتاج بن گئے ہیں، سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ پل بھر میں زندگی اس طرح بدل جاتی ہے۔ یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور اللہ کی اس میں حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ ہر ایک کے لیے اللہ کشادہ روزی کر دے تو انسان سرکشی پہ اتر آ جائے۔ دو پارٹیاں اگر برابر کی ہو جائے نا، سماج و معاشرے میں، پھر دیکھیے آپس میں کیسا ٹکراؤ ہوتا ہے، اس طرح لڑتے ہیں جیسے مرغے لڑتے ہیں۔ برابر کے ہو گئے نا، برابر کے آ گئے، اس طرح سب انسان برابر میں آ جائیں، مال میں، دولت میں، دنیا کے اسباب میں، تو سرکشی، کوئی کسی کی ماننے کے لیے تیار نہ ہو، کوئی کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ ہو، اس طرح ہوتا ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ بَسَطَ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے، سب کے لیے، اللہ کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے، سب کے لیے روزی میں کشادگی کر دے، روزی کے دروازے کھول دے، تو زمین میں وہ سرکشی پر اتر آئیں گے، بغاوت کر لیں گے۔ اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کی یہ آزمائش، اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ مال بھی، دولت بھی امتحان ہے اور فقر و تنگی بھی امتحان ہے، دونوں امتحان ہیں۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں، بلکہ عام انسان یہ سمجھتے ہیں، تنگی، فقر، فاقہ، محتاجگی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے، مال اور دولت کے ملنے کو آزمائش اور امتحان نہیں سمجھتے ہیں۔ 30ویں پارے میں سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ کتنے بہترین انداز سے کہا، انسان کا معاملہ یہ ہے، اور ابتلا اور امتحان کا تذکرہ پہلے ہی کر دیا۔ رہا انسان کا معاملہ جب اللہ اسے آزماتا ہے، کس طرح آزماتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ، اسے عزت دیتا ہے، اسے عطا کرتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اس کو نعمتیں دیتا ہے، نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے،
تو بندہ کہتا ہے میرے رب کا کرم ہے، میرے اللہ نے مجھے عزت دی، میرے اللہ نے مجھے روزی دی، میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کی مہربانی ہے، اس اللہ کا سب کچھ دیا ہوا ہے، بندہ یہ کہتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور پھر اللہ اسے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر رزق کو تنگ کر دیتا ہے، تو بندہ کہتا ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، میں ہی تھا اس کے لیے، اس طرح کے جملے بولنے لگتا ہے۔ لیکن جو بات سمجھانی وہ یہ کہ دونوں موقعوں پر اللہ نے پہلے کہا اما اذا مبتلاؤ، اما اذا مبتلاؤ، دونوں حالتوں میں اللہ آزماتا ہے، خوشحالی میں بھی اور تنگی دے کر بھی۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ سب بندوں کے حالات سے واقف ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس بندے کو میں مال دوں گا تو یہ صحیح راستے پہ رہے گا، تو اسے مال دیتا، مال نہیں ملے گا تو وہ غلط راستے پہ چلا جائے گا۔ بعض بندے ایسے ہوتے کہ اگر مال مل جائے تو وہ سرکشی کے راستے پہ اتر آئے گا، اور جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں رہے گا تو وہ صحیح راستے پہ رہے گا۔ اللہ کی حکمتیں و مصلحتیں ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے۔ حضرت عیسیٰ جا رہے تھے، ایک تالاب کے کنارے بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک نابینا تھا، وہ ایک طرف بیٹھا تھا اور وہ اس طرح آوازیں سنتا ہے تو ہنستا ہے اور شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے بچوں کے کھیل میں، لیکن بیچارہ نابینا اندھا۔ بڑا ترس آیا، کہا اللہ یہ بیچارہ بچہ ہے، نابینا ہے، اگر اس کو آنکھیں مل جائیں تو یہ بچوں کے ساتھ کھیلے گا، کودے گا، اپنی زندگی کو انجوائے کرے گا، اس کو آنکھیں ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو دیا تھا، وہ سب معجزات دیے تھے۔ اللہ نے کہا ہاتھ پھیرو، ہاتھ پھیرا، وہ بینا ہو گیا، دیکھنے والا بن گیا۔ جیسے ہی دیکھنے والا بنا ہے نا، ایک ایک بچے کی منڈی پکڑی اور مارنے لگا، تم سمجھتے ہو میں اندھا تھا، دیکھو اب میں دیکھنے والا بن گیا ہوں۔ دیکھو انسان کا معاملہ یہ ہے، اس طرح وہ سرکشی پہ اتر آتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تاکہ انسانوں کے سمجھ میں آئے۔ واقعہ، قصہ، کہانی جب آتی تو انسان کی سمجھ، اللہ نے قرآن میں قصے اسی لیے بیان کیے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ تو وہ بات رہ گئی، حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اے اللہ یہ پہلی حالت میں ٹھیک تھا، دیکھو اس کو آنکھیں مل گئی تو سرکشی پر اتر آیا ہے اور سب کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہے اگر ان سے پوچھو کون آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، تو یہ لوگ ضرور کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے اور کسی کے بس میں ہے ہی نہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے زمین بھی ہے، پانی بھی برس رہا ہے اور سب کچھ ہے، کھاد بھی ڈال رہے ہیں، لیکن پھر بھی زمین نہیں اگا پا رہی ہے۔ ساری چیزیں کر لیتے ہیں، ریسرچ کر لیتے ہیں، تحقیق کر لیتے ہیں، لیکن جو نتیجہ انہیں ملنا چاہیے نہیں ملتا۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے زمین کو اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو روزی کے جو اسباب ہیں ان پر بھروسہ کر کے مت بیٹھو کہ یہ ہیں تو ہمیں روزی مل رہی ہے، بلکہ روزی کے جو اسباب ہیں ان کا جو خالق ہے، ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر بھروسہ کرو، وہ ہے اصل۔ اگر روزی کے اسباب ہی سے روزی ملتی تو ہم دیکھتے ہیں معاشرے و سماج میں 5 بھائی ہیں، 6 بھائی ہیں، باپ نے مال اور دولت وراثت میں چھوڑی، وہ ان کو اپنا اپنا حصہ ملا، پھر انہوں نے اپنے اپنی فیکٹریاں لگائی، کارخانے لگائے، 2 بھائیوں کا چل گیا، 3 بھائیوں کا نہیں چل رہا ہے، حالانکہ مال اور دولت سب کو یکساں ملی تھی، وراثت میں حصہ سب کو برابر ملا تھا، سب نے پاس میں کارخانے بنائے، فیکٹریاں بنائی یا دکانیں کھولی، لیکن 1-2 کی دکانیں خوب چل رہی ہے، 3 کی نہیں چل رہی۔ کیوں؟ دکان تو وہی ہے، فیکٹری تو سب کی یکساں ہے، برابر ہے، ایک جیسی بنی ہوئی ہے، لیکن ان کو روزی اتنی نہیں مل رہی ہے جتنے 1-2 کو مل رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزی پہنچانا یہ اللہ کی قبضے قدرت میں ہے، دکان کے اندر نہیں ہے، ٹھیلے کے اندر نہیں ہے، زمین کے اندر نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ گراہک کے دل میں ڈالتا ہے اس کے یعنی اس کے یہاں جانا ہے اور اس کو روزی پہنچانا ہے۔ اس لیے اسباب پر بھروسہ نہیں، بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ وہاں سے حکم ہوگا تو سبب فائدہ پہنچائے گا، ورنہ سبب تو گولی لینا بھی ہے، ٹیبلیٹ لینا بھی ہے، سیرپ پینا بھی ہے۔ ایک ہی ڈاکٹر سے 2 آدمی ایک ہی بیماری کی دوا لے کے آ رہے ہیں، ایک کو فائدہ پہنچ رہا ہے، دوسرے کو نہیں پہنچ رہا ہے، حالانکہ وہ دوائی بھی وہی لکھ رہا ہے،
ڈاکٹر بھی وہی ہے، کمپنی بھی وہی ہے، لیکن فائدہ نہیں پہنچ رہا. کیوں؟ سبب میں تاثیر ڈالنے والا اللہ ہے. قل الحمدللہ، یہ بات ایسی ہے ہر انسان کے سمجھ میں آتی ہے، اور یہی کہیں گے یہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے، تو آپ کہیے الحمدللہ. اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن پھر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ شرک کیوں کرتے ہو؟ کفر کیوں اختیار کرتے ہو؟ ناشکری کا راستہ کیوں اپناتے ہو؟ معاملہ یہ ہے کہ اکثر لوگ نادان ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، وہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، حالانکہ یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی چہل پہل، یہ دنیا کی رونق، یہ سب کھیل تماشا ہے، عارضی ہے، فانی ہے. بچے جیسے کرتے ہیں نا، بچوں نے بارش کے موسم میں ریت پر باہر جہاں ریت ہوتی ہے وہ گھر بنایا، شاندار گھر بنایا، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ کھیلے، اور پھر کھیلنے ختم تو اپنے ہی پاؤں سے اس کو توڑ کر اور سب تتر بتر کر کے چل دیتے ہیں. یہی معاملہ دنیا کا ہے، عارضی ہے، فانی ہے. یا سب اصل رہنے والی جو زندگی ہے، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، آخر میں آنے والا، بعد میں آنے والا جو گھر ہے وہی اصل زندگی ہے، وہی دائمی زندگی ہے. وہ زندگی بھی ہمیشہ کی اور وہاں کی ہر چیز بھی ہمیشہ کی. لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جان لیں، اس حقیقت کو سمجھ لیں، تو پھر اس دنیا کی زندگی میں منہمک ہو کر اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کے احسانات کو فراموش نہ کریں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے احسانات کو بھول جاتے ہیں. جب کوئی معاملہ آتا ہے، جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے، جب حالات بگڑتے ہیں، تب تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی حالات ختم ہوئے تو پھر وہی، جس طرح کتے کی دم ٹیڑھی ہوتی ہے اس طرح یہ بھی وہی پرانی روش، پرانا انداز اپنا لیتے ہیں. خاص طور پر مشرکین مکہ کے سلسلے میں اللہ نے قرآن کریم میں خاص طور پر کہا، اور چونکہ ان کا نام تو لیا نہیں ہے، انسانوں کا مزاج ہے، تو ہر دور کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے گویا ان سے شکایت کی ہے. اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، سمندروں کا سفر کرتے تھے، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی سمندر کے بیچ میں بھنور میں پھنستی ہے اور موجوں کے حوالے ہو جاتی ہے، حالات بگڑتے ہیں سمندر کے، اب ڈوبی کشتی، تب ڈوبی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس موقع پر ایک اللہ کے لیے اطاعت کو، فرما برداری کو، دین کو خالص کرتے ہوئے پکارتے ہیں. اگر یہاں سے آپ نے نجات دے دی تو یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کے فرما بردار بندے بن جائیں گے. اس وقت یہ کہتے ہیں، خالص اللہ کو پکارتے ہیں. وہ جو معبود تھے، وہ جو بت تھے، وہ جو اپنے اپنے بنا رکھے تھے، ان سب کو بھول جاتے ہیں. بڑے سے بڑا مشرک یا بڑے سے بڑا ایتھسٹ، خدا کو نہ ماننے والا، وہ بھی جب حالات آتا ہے، کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگتی ہے یا جہاز فضا میں ہچکولے کھانے لگتا ہے، اس وقت اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے. اس وقت وہ مانتا ہے اللہ اگر بچا لے تو ہم اپنی زندگی کو سدھار لیں گے. فلما نجاہم الی البر، لیکن جب ہم ان کو پہنچاتے ہیں حفاظت کے ساتھ خشکی تک، تو پھر وہی شرک کرنے لگ جاتے ہیں. اکثر لوگ حالات میں ایک اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. بہت زیادہ ضدی ہر دھرم قسم کا کوئی مشرک ہے تو وہ تو حالات میں بھی وہ بت کو ہی پکارے گا، وہ جس کو بھی مانتا وہ اس کو پکارے گا. ورنہ اکثر لوگ اس وقت سب کو بھول جاتے ہیں، صرف ایک اللہ کو یاد کرتے ہیں. اکرمہ بن ابی جہل جب مکہ فتح ہوا ہے تو مکہ فتح ہونے کے بعد جو بڑے بڑے سورما تھے نا، کسی بھی شکل میں جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اب تو کہیں ٹھکانہ ہے ہی نہیں. کچھ نے سرنڈر کر دیا اور کچھ بھاگ گئے. اکرمہ بن ابو جہل بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا کہ جہاں چاہوں گا زندگی گزاروں گا، لیکن محمد کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. وہ سمندر کے راستے سے کشتی پر سوار ہوا ہے یمن جانے کے لیے. کشتی پہ سوار ہوا، کشتی میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ بھی اللہ کے کرنا ایسا موحد، توحید کو ماننے والے. کشتی بیچ دریا میں پہنچی، ڈاواں ڈول ہونے لگی. وہ جو کشتی باند تھا، ملاح تھا کشتی چلانے والا، اس نے کہا یا قوم اخلصوا لربکم الدعاء، اے لوگو کشتی بھنور میں آ رہی ہے، موجوں میں پھنس رہی ہے،
ایک اللہ کو، ایک رب کو پکارو، اس کے لیے خالص پکار کرو، اسی کو پکارو، اس لیے کہ وہی اب نجات دینے والا ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں میرے دل میں بات آئی کہ ان کان لا ینجی فی البحر غیرہ فإنہ لا ینجی فی البر غیرہ، اگر یہاں سمندر میں اور بھنور میں اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے تو خشکی میں بھی اس کے علاوہ کوئی اور نجات نہیں دے سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں ٹھان لی لئن خرجت للہ علی عہد، میں اللہ سے عہد و پیمان کرتا ہوں، لئن خرجت لأذهبن، یہاں سے میں صحیح سالم نکل گیا، میری زندگی بچ گئی تو میں جاؤں گا، وَأَضَعَنَّ يَدِي فِي يَدِ محمد، اور اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دے دوں گا، اس کا غلام بن جاؤں گا، اس لیے کہ اِنَّهُ رؤوف رحیم، محمد بڑا مشفق ہے، بڑا رحم دل ہے۔ چنانچہ وہاں سے وہ واپس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ اکرمہ آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اتنا کٹر دشمن کا بیٹا ہے، لیکن اللہ کے نبی واقعی رحمت للعالمین تھے۔ جب آ رہے ہیں، سامنے آئے، کہا کہ مرحبا بالراکب المہاجر، سمندر میں سوار ہونے والے اور پھر واپس ہجرت کرنے والے کو خوش آمدید، آئیے، ہمارے ہاں کوئی تنگی نہیں ہے۔ آپ پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کے دیوانے ہو گئے اور پھر بہت بڑی بڑی لڑائیاں بھی لڑی ہے اکرمہ بن ابی جہل۔ تو چونکہ یہاں سمندر میں کشتی کے پھنسنے کا ذکر ہے، اکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ تو لیکفروا بما آتیناہم، جب پھنستے ہیں، حالات آتے ہیں تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں، وہ سب بتوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی حالات چھٹتے ہیں تو پھر وہی کفر کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تھوڑے دن زندگی کا فائدہ اٹھا لیں، مزے اڑا لیں، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی نافرمانی کا، ناشکری کا اور ناقدری کا کیا انجام ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کے نبی سے کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیں، پیغام کو قبول کر لیں تو ہم تھوڑے ہیں، ادھر ادھر رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے بدو بہت زیادہ ہیں، وہ لوگ اچک لیں گے، ہم کو مار ڈالیں گے، ڈر ہے جان کا، مال کا، اس لیے ہم اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کتنے بدبخت لوگ ہیں، ناشکرے لوگ ہیں، کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے حرم کو امن والا بنایا ہے، لوگ ادھر ادھر اچک لیے جاتے ہیں۔ عرب کے جو حالات تھے، 8 مہینے لوٹ مار، قتل و غارت گری، قذاقی کا ماحول ہوتا تھا، نہ کسی کی جان محفوظ، نہ عزت و آبرو محفوظ، نہ کوئی قافلہ محفوظ۔ 8 مہینے تک، 4 مہینے امن رہتا تھا تو قافلے تجارت کے کاروبار کے 49 مہینوں میں چلتے تھے۔ 4 مہینوں میں ایک رجب کا مہینہ ہے، اور پھر جو حج کے مہینے ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے، اس میں کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں تھا۔ لیکن اللہ کا احسان مکے والوں پر یہ تھا، بیت اللہ کی وجہ سے، چونکہ وہ بیت اللہ کے متولی تھے تو پورے عرب میں ان کی عزت تھی، قدر تھی، احترام تھا، وہ پورے سال کہیں بھی جاتے تھے، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، ان کا قافلہ محفوظ تھا، عزت محفوظ تھی، جان محفوظ تھی، آبرو محفوظ تھی۔ مزید یہ کہ چونکہ دھرم کے وہ لوگ تھے، دھرم گرو تھے، مکہ کے متولی تھے، عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا تھا، بڑا اکرام کیا جاتا تھا۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایمان قبول کر لیں گے وہ چک لیے جائیں گے، کتنے بدقسمت لوگ ہیں اور ناشکرے ہیں۔ ہم نے ان کو حرم دیا، اس کی وجہ سے ان کو امن ملا ہوا ہے، عزت ملی ہوئی ہے، اس کے باوجود افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، باطل کو، ناحق کو یہ مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں۔ اگر یہ آپ پر ایمان لے آئیں تو ہم ان کی عزت میں اور اضافہ کر دیں گے، ان کی جان مال کی حفاظت میں اور اضافہ کر دیں گے، لیکن یہ ناشکرے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاءہ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے۔ شرک کرنا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ماننا، یہ اللہ پر جھوٹ گڑنا ہے۔ اللہ نے اپنی نہ ذات میں کسی کو شریک بنایا ہے، نہ صفات میں پارٹنر بنایا ہے۔ اگر کوئی کہے یہ بھی اولاد دیتے ہیں، یہ روزی دیتے ہیں، یہ فلاں مشکل کشا ہیں، پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں، یہ گیان اور علم دیتے ہیں، یہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یا
جب حق آ جائے تو اس کا انکار کر دے۔ مشرک تو نہیں ہے، جیسے یہودی اور عیسائی مشرک نہیں تھے، بہت سارے ان میں توحید پرست تھے، لیکن جب حق آ گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اسلام کی شکل میں، تو وہ انکار کرنے لگے، مانے نہیں۔ ان سے بڑھ کر اور کوئی ظالم نہیں ہو سکتا ہے۔ سن لیں، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے ظالموں کا ٹھکانہ، انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ بالکل ایسے لوگوں کا ٹھکانہ وہی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ یہ صورت ختم ہو رہی ہے۔ سورہ عنکبوت شروع ہوئی تھی اہل ایمان کی آزمائش پر، آزمائشوں کا سامنا کرنا، فیس کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اب ختم ہو رہی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں جو ہماری راہ میں کوششیں کرے گا، مجاہدہ کرے گا، محنت کرے گا، تو ہم اس کی محنت کو کبھی رائیگاں اور بیکار نہیں جانے دیں گے۔ اور صیغہ لنہدینہم، ہم ضرور بالضرور اس کو راستہ دکھائیں گے، اسے کامیاب کریں گے۔ کار خیر، نیکی کا کام، بھلائی کا جو بھی کام ہے، اس میں جو بھی کوشش کرے گا اللہ اس کا نتیجہ ضرور دکھائے گا۔ جہاد کرے گا اللہ فتح دے گا، اور دین کی، شریعت کی محنت کرے گا اللہ علم کے دروازے اس پر کھول دے گا۔ عبادتوں میں محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے گا، ایمان کا ذائقہ عطا فرمائے گا۔ دعوت و تبلیغ میں محنت کرے گا اللہ اس کے نتائج اور رزلٹ سامنے لائے گا۔ نیکی کا جو بھی کام ہوگا فرما رہے ہیں جو بھی کوشش کرے گا اس کی کوشش کو کبھی ہم رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ اللہ اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جنہیں اللہ کا ساتھ نصیب ہو گیا وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے ہیں، وہ کبھی ناکامی سے دوچار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں کامیابی سے ہم کنار فرمائے۔